تو بیٹیاں باپ کی تکلیف کو بہت شدت سے محسوس کرتی ہیں۔ اللہ نے بیٹی کے سینے میں باپ کے لیے جو محبت اور جذبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ احساسات بیٹا نہیں رکھتا جو بیٹی رکھتی ہے، اور سب سے زیادہ حساسیت باپ کے لیے جس وجود میں ہوتی ہے ماں کے بعد وہ بیٹی کے دل میں اور اس کے وجود میں ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سارے دکھ سہے تھے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کو پانی سے دھو رہی ہوتی اور ساتھ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے کہ میرے باپ کا کیا جرم ہے کہ یہ پتھر برساتے ہیں، کبھی کوڑا پھینک جاتے ہیں اور کبھی اوجریاں ڈال دیتے ہیں، اور وہ رو بھی رہی ہوتی اور آپ کے سر انور میں پانی بھی ڈال رہی ہوتی۔ آقا کریم اپنی بیٹی کے اس درد کو، اس کرب کو محسوس کرتے اور فرماتے بیٹی پریشان نہ ہونا، اللہ تیرے باپ کو سرخرو کرے گا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مناظر بھی دیکھے۔ تو مکی زندگی سے لے کے مدنی زندگی تک سیدہ فاطمہ الزہرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں رہی۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدہ کا نکاح ہوا تو کچھ دور رہائش رکھ دی گئی، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میری بیٹی مجھ سے دور ہو، تو پھر ان کو جو ہے وہ بالکل قریب لایا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں حجرات ازواج مطہرات ختم ہوتے ہیں وہی حجرہ فاطمہ شروع ہوتا ہے۔ تو حضور نے اپنی صاحبزادی کو بالکل اپنی قربت میں رکھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے قریب کیا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر حضور نے کوئی کان میں بات کی تو وہ مسکرا پڑی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ حضور نے تمہیں کیا کہا ہے؟ تو وہ فرمانے لگی میں حضور کا راز افشا نہیں کر سکتی۔ کہتی ہیں کہ پھر حضور کا وصال ہو گیا تو میں نے پھر حضرت فاطمہ سے کہا کہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں، اس نسبت کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ مجھے بتاؤ تمہیں حضور نے کیا کہا تھا؟ تو کہا اب میں تمہیں بتاؤں گی، اور وہ یہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اب اللہ کے حضور حاضر ہونے والا ہوں، اپنی موت کی خبر دی تھی جو میرے لیے گوارا نہیں تھی اور میں رو پڑی۔ تو پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا، دوسری مرتبہ میرے کان میں جو سرگوشی کی، حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے تم عامل ہوگی۔ تو یہ میرے لیے جو ہے وہ تسکین کا سبب کہ حضور ان کو سب سے پہلے ملتے۔ اور ایک اور بات میں بتاؤں کہ جب حضور کسی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو ملتے، باقی لوگوں سے ملتے لیکن آخر میں سیدہ فاطمہ کو ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے، یعنی جاتے ہوئے آخر میں ملتے اور آتے ہوئے سب سے پہلے ملتے کہ کم سے کم جو ہے وہ وقت ان سے دوری کا رہے۔ تو اور آقا کریم کے بعد وہ سب سے پہلے تقریباً 6 ماہ بعد حضور کے وصال سے اس دنیا سے جو ہے وہ کوچ کر گئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت انہیں جنت میں برزخ میں نصیب ہوئی اور رحمت کے گہوارے میں چلی گئیں۔ تو حضور ان کی قربت اس قدر عزیز تھی کہ کچھ لمحے بھی حضور ان سے جدا نہ رہنا پسند کرتے تھے، اور حجرہ فاطمہ کے قریب سے حضور کبھی گزرتے اور آقا کریم علیہ السلام ان کے ساتھ شفقت کرتے۔ اب میں نے عرض کیا کہ ان کا تربیتی دور جب گزرا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، تو اس وقت وہ برستے ہوئے پتھر تھے، ڈالی جانے والی اوجریاں تھیں، بچھائے جانے والے کانٹے تھے، عقبہ بن ابی معیط کا کوڑا تھا جو حضور کی دہلیز پر ڈالا جاتا۔ تو اس ماحول کی تلخیوں کے اندر اسلام کو پروان چڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا، لیکن پھر مدنی دور کی بہاریں بھی دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح اور سربلندی، عزت اور آبرو کی منزل پہ جب فائز المرام کیا اور اسلام پھیلنے لگا، اور وہ وقت بھی آیا کہ قرآن نازل ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ اسلام میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح فوجیں داخل ہوتی ہیں۔